سامعین حضرات، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سلسلے میں کہ پاک رہنا مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ایمان کا درجہ پاک رہنا ہے کیا ہے؟ تو حضرات، پاک رہنے کو حدیث پاک میں آدھا ایمان بتایا گیا ہے، لہذا آپ ہمارے پورے بیان کو سنیے اور اچھا لگے تو دوسروں تک بھی پہنچا دیجئے تاکہ وہ بھی سن کر اس پر عمل کر سکیں۔ حضرات، حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو پاک رہنے کی فضیلت بتائیں گے، اور جو ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ پاکی آدھا ایمان ہے، لیکن حضرات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے جمعے کی نماز کے لیے نہا لیتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد اگر ان سے کہا جاتا چلو بھائی نماز کے لیے، تو ان کی زبان سے یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ ہم تو ناپاک ہیں، پاک نہیں ہیں۔ ارے تو مسلمان کیسا ہے، کیسا سنی ہے، اپنے آپ کو نبی کا چاہنے والا کہہ رہا، اللہ کا ماننے والا کہہ رہا، لیکن تو نے ابھی جمعے کی نماز پڑھی، 4 گھنٹے پہلے عصر کا ٹائم ہوا تو کہہ رہا پاک نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حدیث پاک سن لیں، اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل اور بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ عن نبی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت پیاری حدیث پاک ہے سامعین حضرات، اس کو سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے راوی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی حاصل کرنا آدھا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کہیں حدیث پاک کے الفاظ یوں آئے الطہور نصف الایمان، پاک رہنا، پاکیزگی حاصل کرنا نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ہے۔ اب ان لوگوں سے پوچھو جو ہفتے میں 1 دن نہاتے ہیں، اس کے بعد پورا ہفتہ ناپاک رہتے ہیں، یا تو وہ نماز کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں یا پھر سچ بول رہے ہیں، تو گویا کہ انہیں ایمان کے آدھے درجے کو کھونے کا کوئی غم نہیں، کوئی ملال نہیں، کہ ایمان کا آدھا درجہ، آدھا حصہ کھو رہا ہے، آدھا حصہ ایمان کا ہاتھ سے جا رہا ہے۔ کیونکہ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا الطہور شطر الایمان، تو اس حدیث پر ہمارا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ پاکی حاصل کرنا، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ لہذا لوگو، تمہاری زبان سے یہ الفاظ جو نکلتے ہیں کہ ہم پاک نہیں، جب ہم پاک ہوں گے تو نماز پڑھیں گے، ایک مسلمان کے لیے اور بالخصوص سنی کے لیے الفاظ زیبا نہیں دیتے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، لیکن اس کو تم چھوڑ رہے ہو، اس کو تم کھو رہے ہو، آدھے ایمان کو برباد کر رہے ہو۔ سارے لوگ تو ایسے نہیں، لیکن بہت سے نوجوان بھی ایسے ہیں جو 8 دن تک ناپاک رہتے ہیں۔ نہاتے تو لوگ روز ہیں، لیکن استنجا نہیں رکھتے، ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب تم نہاتے روز ہو تو ناپاک کیوں رہتے ہو؟ کیوں استنجا نہیں کر لیتے؟ کیوں پاک نہیں رہتے؟ کہ تمہیں ایمان سے محبت نہیں ہے، آدھا ایمان ہاتھ سے جا رہا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو یہ ہمارا پیغام ہے جو 8 دن تک ناپاک رہتے ہیں، خدا کے لیے اس حدیث پاک کو بار بار سنیں اور خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دلائیں۔ کہ آقا نے فرمایا
الطہور شطر الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ اے نوجوانوں جو تم ناپاک رہتے ہو، اور اے بزرگوں جو تم ناپاکی کا بہانہ بناتے ہو، یہ بتاؤ اگر اس موت برحق ہے، موت کا نام گالی نہیں، کیونکہ موت نوجوان کو بھی آنا ہے، بزرگ کو بھی آنا ہے، بچے کو بھی آنا ہے، جس کا جو وقت مقررہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، رب نے فرمایا ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، ہر جماعت کے لیے ایک وقت مقررہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب اس کے وقت مقرر آ گیا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ وہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں اور اے بزرگوں جو ناپاک رہتے ہو یا ناپاکی کا بہانہ بناتے ہو، بتاؤ اگر اسی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو نبی کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے اور کیسے ناپاکی کی حالت میں جاؤ گے؟ کہ ایک تو نمازیں چھوٹی رہی ہیں، دوسرے ساتھ ساتھ ایمان کا آدھا حصہ جا رہا ہے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ اس لیے نوجوانوں اور محنت سے اپنے پیسوں کو کمانے والوں، گھروں سے ایک سال دو سال دور رہ کر ماں باپ کا دیدار نہ کرنے والوں، ذرا غور کرو تم نے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کیا؟ کیا تم نے ناپاکی اپنی آخرت کے لیے جمع کر لی؟ بیوی سے بھی دور رہے، ماں باپ سے بھی دور رہے، گھر سے بھی دور رہے، اور جب نماز کا ٹائم ہوا کسی نے نماز کے لیے اشارہ کیا تو آپ نے کہا ناپاک ہیں۔ اللہ اکبر۔ 6 مہینے دور گھر سے رہے، 1 سال گھر سے دور رہے، 2 سال گھر سے دور رہے، نوٹ کمایا، روپیہ کمایا، پیسہ کمایا۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ پیسہ کمانا ایمان کا آدھا حصہ ہے، نہیں نوجوانوں یہ نہیں فرمایا، بلکہ آقا نے فرمایا طہور شطر الایمان، پاکیزگی حاصل کرنا آدھا ایمان ہے۔ اس لیے ہمارا یہ پیغام بالخصوص نوجوانوں کو ہے جو 2 مہینے اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، رات اور دن محنت کرتے ہیں، 6 مہینے دور رہتے ہیں، 1 سال 2 سال اپنے گھر سے دور رہتے ہیں، اور پھر بھی پاک نہیں رہتے۔ ایک تو اللہ کا فریضہ نماز بھی جا رہی ہے، نماز بھی چھوڑ رہے ہو، 20 ہزار روپے مہینے میں کمانے والوں، 50 ہزار روپے کمانے والوں، 1 لاکھ روپے مہینے میں کمانے والوں، 6 مہینے، 1 سال اور 2 سال گھر سے دور رہنے والوں، سن لو کسی حال میں اللہ کے فریضے نماز کو ہاتھوں سے نہ جانے دو۔ اور جو ایمان کا آدھا حصہ اللہ کے رسول نے پاکیزگی کو فرمایا ہے، پاک رہنے کو فرمایا ہے، پاکی حاصل کرنے کو فرمایا ہے، ایمان کے آدھے حصے کو بھی نوجوانوں ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اپنے کارخانے میں رہو تب بھی پاک رہو، اپنے گھر پہ رہو تب بھی پاک رہو، سفر میں رہو تب بھی پاک رہو، جہاں رہو وہیں پاک رہو، تاکہ جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس پاکی کی حالت میں آئے اور ایمان کی پاکی کی حالت میں تمہاری روح قبض ہو تو نبی کا دیدار ہو تو کہہ دو یا رسول اللہ میری جب روح قبض ہوئی تھی تو میں پاک تھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیسہ کماؤ، روپیہ کماؤ،
2 مہینے گھروں سے دور رہتے ہو کوئی بات نہیں، 6 مہینے 1 سال 2 سال گھروں سے دور رہتے ہو، ماں باپ سے محروم رہتے ہو، چلو کوئی بات نہیں، محنت کرتے ہو اس لیے تاکہ گھر آباد ہو جائے، گھر اچھے بن جائیں، بچے آرام سے رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کا فریضہ نماز ہے، تم جہاں پر ہو وہاں پر تمہارے اوپر فرض ہیں، اور پاک رہنا جو ایمان کا آدھا حصہ ہے ہر حال میں لوگوں ضروری ہے، نوجوانوں کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ لیکن جیسے مرد ناپاک رہتے ہیں ویسے ہی عورتوں کو بھی ہم نے دیکھا کوئی اپنے بچے کا بہانہ بناتی ہے، کوئی کسی چیز کا بہانہ بناتی ہے اور کہتی ہے بہنی میں تو ناپاک تھی، میں نے نماز پڑھی ہی نہیں، 8 دن ہو گئے، 8 دن سے ناپاک ہوں۔ اللہ اکبر! غور کرو، مردوں کی طرح یہ عورتیں بھی خوب بہانے بناتی ہیں، نوجوان بچوں کی طرح یہ گھر کی شہزادیاں بھی خوب بہانے بناتی ہیں، اور بہانے بنا بنا کر ناپاک رہ کر نماز کو بھی چھوڑتی ہیں، اور ایمان کا جو آدھا حصہ پاک رہنا ہے اس کو بھی ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہیں، گوا دیتی ہیں۔ اس لیے چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، چاہے وہ نوجوان ہوں یا بوڑھے مرد ہوں یا بوڑھی عورتیں ہوں، نوجوان بچے ہوں یا نوجوان بچیاں ہوں، سب کو پاک رہنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا نے فرمایا پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔